خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، چھبیسویں سپارے کی یہ مدنی صورت ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. اس کو بند کر رہے ہیں، آواز پھر بھی بھربھرا رہی ہے. اندر کو کھول کے دیکھتے ہیں پہلے. خالی اندر کا لگا لیجیے، اس کو بند کر دیتے ہیں. وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 49ویں نمبر پر ہے. یعنی یہ سورت جو نازل ہوئی اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے. قرآن کریم کی کل سورتوں کی تعداد ہے 114. تو چونکہ یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی تو آخری جو چند صورتیں تھیں اس میں یہ 106 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر 8 صورتیں اور نازل ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بند ہو گیا. مدینہ میں جو احکام آئے وہ زیادہ تر عبادتوں سے متعلق تھے، یا جو اس وقت میں غزوات اور جنگیں ہو رہی تھی اس سے متعلق تھے. تو یہ سورہ حجرات کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے یہ اسلام کا دستور ہے. یعنی جس طرح کسی بھی ملک کا، کسی بھی علاقے کا کوئی دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ قرآن کے اندر اسلام کا دستور بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں جو حاکمیت ہے، جو قوت اور طاقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. تو نبی ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکامات امت کو پہنچائے.
اور اس کے بعد پھر جو احکام نازل ہوئے ہیں اس کے اندر ایک دو باتیں میں نے عرض کی تھی۔ ایک آیت اس کے اندر اور ہمارے معاشرے کی برائی کی نشاندہی کرتی ہے، ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارا آپس کا ملنا جلنا، میل جول، اس کے اندر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس غلطی کی نشاندہی اس کے اندر کی گئی ہے۔ سورہ حجرات کی یہ آخری آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کافر کو مخاطب نہیں کیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان والو، لا یسخر، یہ یسخر جو ہے یہ مسخر سے نکلا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا۔ اور اسلام کے اندر ان چیزوں کی، جن کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا سلیم المسلمون، جب تک کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ نہ رہے۔ اور آپ آج اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد اور جھگڑوں کی جو صورت ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک دوسرے کو چھیڑنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہی فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ جس کی زبان سے، اور علماء نے یہاں پر اس کی حدیث کی تشریح کے اندر ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من الکلام کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ بھی زبان کی اور عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی باتوں سے اگر محفوظ نہ رہے، سلامت نہ رہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کی زبان سے، یعنی گفتگو کا، کلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، زبان کا لفظ استعمال کیا۔ تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک اذیت اور ایک تکلیف آپ کو پہنچتی ہے لوگوں کی باتوں سے، اور ایک اذیت اور ایک تکلیف آپ کو پہنچتی ہے لوگوں کے اشاروں سے۔ یعنی آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، لیکن اس کو کوئی ایسا اشارہ کر دے کہ وہ اس کو ناگوار گزرے۔ مثلا میں اسی حدیث کی مثال دے دیتا ہوں، اسی کی تشریح میں لکھا ہے کہ لسان میں ایک تو گفتگو اور کلام بولنا یہ شامل ہے کہ اس کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے کبھی کبھی کسی کو زبان چڑھا کے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لسان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس میں گفتگو اور کلام کی تکلیف بھی آ جائے اور زبان کے اشارے سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ بھی آ جائے. یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، یہ آپ کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جس طرح آپ کپڑوں کے لیے درزی کو نمونہ دیتے کہ بھائی یہ میرے کپڑے ہیں، اس جیسے کپڑے سی دو، تو اگر آپ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق درزی کپڑے نہیں سیے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے کہ بھائی یہ کپڑے جو ہے یہ تم نے صحیح نہیں سیے، جیسا میں نے کہا تھا، جو سیمپل اور نمونہ دیا تھا اس کے مطابق نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کیا. تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے مزاح فرمایا ہے، اور مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوش طبعی، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو ان دنوں آپ کی آنکھ کے اندر تکلیف تھی، آپ کی آنکھیں دکھنے آ رہی تھی، لال ہو رہی تھی. اور آنکھیں جب دکھنے آتی ہیں تو اس کے اندر میٹھا کھانے کو حکیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں. تو صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھیں دکھنے آ رہی ہے اور آپ کھجور کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں آپ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرف کی آنکھیں دکھنے آ رہی ہے اس طرف سے نہیں کھا رہا، دوسری طرف سے کھا رہا. یعنی ایسی چیز، ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کی طبیعت خوش ہو جائے. مذاق جو ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی مذاق کریں جس کو ہم ہنسی مذاق کہتے ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اس سے جو ہے کبھی کبھی کسی انسان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، مذاق نہیں فرمایا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. ایک تو فرمایا کہ زبان سے تکلیف نہ ہو کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، اور دوسرے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو. دونوں چیزیں، کیونکہ جب کوئی آدمی طاقتور ہوتا ہے، کوئی آدمی توانا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسرے کو زیر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے. تو اسی لیے آپ نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا کہ ہاتھ سے بھی تکلیف نہ ہو اور زبان سے بھی تکلیف نہ ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا ان چیزوں کا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، تمسخر، مذاق اڑانا. تو اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کے ساتھ مذاق نہ کرے. یعنی اس کے اندر واحد کا لفظ آ گیا، اب وہ مرد بھی ہو سکتا ہے انفرادی طور پر اور قوموں کی سطح پہ بھی. بعض اوقات جو ہے جو معاملات ہوتے ہیں ملکی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ مذاق نہ کرے. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن. اور ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ مذاق نہ کرے. یعنی اس میں اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنی بات فرما دیتے کہ ایک
انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ مذاق نہ کرے تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن یہاں پہ مرد کا ذکر الگ فرمایا ہے، عورت کا ذکر الگ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں ان میں بھی یہ برائی ہوتی ہے، اور جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ برائی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اور اس نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر عورتوں کی حکومت ہوتی ساری دنیا کے اوپر، تو جنگ جو ہوتی وہ زبان کی ہوتی، زبانی جنگ ہوتی، ایٹمی جنگ نہ ہوتی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں معراج کے اوپر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تو وہاں پہ آپ گئے، آپ نے دیکھا جہنم کے اندر دکھایا گیا کہ عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی تعداد میں جہنم کے اندر ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں دو وجوہات کی بنا کے اوپر جہنم میں جائیں گی۔ نمبر ایک، شوہروں کی نافرمانی، اور نمبر دو، اپنی زبان کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے زبان باہر نکالی اور اس کو دونوں انگلیوں سے پکڑ لیا۔ اچھا، کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت ہے، یہ زبان کا لوتھڑا جو ہے انسانی جسم کے اندر واحد چیز ہے کہ آپ اس کو کسی بھی چیز سے پکڑنے کی کوشش کریں یہ گرفت میں نہیں آئے گا، پھسل جائے گی۔ بس یہ انسان کے منہ میں جو زبان ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ایسے ہی پھسل جاتی ہے۔ اگر آدمی احتیاط نہ کرے اور خیال نہ رکھے تو اس کے بہت سارے بڑے بڑے جھگڑے اور فساد اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہان مبارک سے زبان باہر نکالی، اس کو پکڑا، ٹچ کیا اور فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر اگر سب سے اچھی چیز ہے تو یہی زبان ہے، اور پھر فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر اگر برائیاں کرنے والی سب سے بری چیز ہے تو وہ یہ زبان ہے۔ یعنی اگر انسان اچھائیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی زبان ہوتی ہے، اور اگر برائی کرتا ہے، برائی کے اوپر اتر آتا ہے تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منہن۔ عورتیں بھی مذاق نہ کریں عورتوں کے ساتھ، اور مرد بھی جو ہے وہ مذاق نہ کریں مردوں کے ساتھ۔ اور ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ طعنے نہ دے۔ طعنے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بطاعان، لیسا کے معنی نہیں، نفی کرنا، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ لیس المؤمن، وہ آدمی کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیس المؤمن بطاعان، کہ جو طعنہ دے، ولا لعان، اور جو کسی کے اوپر لعنت کرے، ولا فحاش، اور جو فحش گوئی کرے، فحاشی کرے، وہ بھی کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین نشانیاں بتائی مومن کی کہ جو مومن ہے اس کے اندر نہ طعنہ دینے کی عادت ہوگی، اس کے اندر نہ لعنت بھیجنے کی عادت ہوگی۔ اور لعنت کے معنی بھی میں آپ کو بتا دوں، بات آ گئی ہے تو لعنت کے معنی ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ یعنی اگر آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، شیطان کے اوپر اگر آپ لعنت بھیجتے ہیں
کہ ابلیس کے اوپر 100 مرتبہ لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو کسی شخص کے اوپر اگر آپ لعنت بھیجتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اٹھ جائے۔ تو ولا تنابذوا بالالقاب، برے القاب سے مت بلاؤ کسی کو۔ ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر، اور اب اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جاہل لوگ اس قسم کے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اب پڑھے لکھے لوگ کسی نابینا کو دیکھا کہہ دیا ڈپٹی صاحب، اس کا نام رکھ دیا ڈپٹی، اور کوئی زیادہ مہذب انداز میں مذاق کرے گا تو کہے گا حافظ صاحب کیسے مزاج ہے، اس کو جو ہے حافظ صاحب کہہ کے پکارے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرما دیا۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر جس چیز کی ممانعت ہو جائے اور اس کام کو پھر اگر آپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گناہ میں شمار ہوگا، کیونکہ قرآن منع کر رہا ہے نا آپ کو، ولا تنابذوا بالالقاب، برے القاب سے نہیں پکارو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ ایک دفعہ میں ایک مشاعرے کے اندر گیا، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جو برے برے القاب ہوتے ہیں۔ تو وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو وہ شاعر، اچھا یہ جو شاعری ہے نا اس کے اندر مبالغہ بہت ہوتا ہے، یعنی فضول بکواس اور فضول چیزیں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، مبالغے والی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ شاعر صاحب جو ہے وہ شاعری کر رہے تھے، تو انہوں نے شاعری کرتے کرتے اس کے اندر کچھ اشعار ایسے پڑھے کہ وہ فلانا سیاستدان جو ہے وہ گنجا تو ایسا ہے، وہ گنجا ایسا ہے فلانا۔ اچھا، اتفاق کی بات کہ میری عادت تھی جب گرمیاں ہوتی تھی تو میں بال جو ہے صاف کرا دیتا تھا، گنجا ہو جاتا تھا، تو میں اس وقت جو تھا گنجا ہوا تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہا تو اس نے شاعر نے سیاستدان کو، لیکن اب وہ چونکہ بیٹھا ہوا میں تھا لوگوں کی نظر بھی پڑ گئی تو وہ لوگ ہنسنے لگے۔ تو سیاستدان ہو، عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، اس کو غلط لفظ سے پکارنا جو ہے یہ توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی عزت نفس کے اوپر حملہ کیا۔ ہر آدمی کی ایک عزت ہے۔ آج آپ بچے کو ذرا سا کچھ کہہ دیں، وہ اپنے ماں باپ کو جا کے بولتا ہے بھائی وہ فلانا جو ہے وہ تو میری بے عزتی کر رہا تھا، یعنی بچہ کہتا ہے، اس کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے اگر میرے ساتھ ایسی بات کہی ہے، میرا مذاق اڑایا ہے تو اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر یہ بری چیز ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ولا تنابذوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو نہیں پکارو، مذاق نہیں کرو۔ ایک بات میں نے بتایا، نہ مرد مذاق کرے نہ عورتیں، اور دوسری چیز یہ کہ برے القاب سے نہ پکارو۔ اچھا، جو آیت میں تلاوت کر رہا تھا اس کے اندر فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان اسی پیرائے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کتنا ادب کرتے تھے اور کتنا خیال کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست کر لیتے ہیں، نیچی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جانچ کے لیے یہ کام کیا ہے، ان کو جانچا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کون ہے؟ وہ ہے کہ جو جنتی ہے۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بشارت دی گئی عشرہ مبشرہ، وہ تو جنتی ہیں ہی، لیکن جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کا نجوم،
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْهِمْ مُهْتَدَيْهِمْ، وہ بھی جنتی ہے، کیونکہ جب ستاروں کی مانند جب دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں تو جو آدمی ہدایت کے اوپر ہے وہی تو دوسروں کو ہدایت دے گا، اور جو آدمی ہدایت پہ خود نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے ہدایت دے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ یہ تھا۔ کسی نے کہا کہ ماؤ مجنو ہم سبق بودین در دیوان عشق، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کرتے تھے۔ ماؤ مجنو ہم سبق بودین در دیوان عشق، او بصحرا رفت بادر کچھ ہار رسوا شدے، لیکن وہ عقل مند تھے کہ وہ عمل کر کے جو ہے وہ آگے نکل گئے، وہ جنت کے اندر پہنچ گئے، اور ہم ہیں کہ وہ خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، دین کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے سامنے ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور وہ جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے۔ یہی تو تقوی ہے، یعنی آپ برائی سے بچ کے چلیں اور نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے، تو بس یہی تقوی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے بچو۔ تو کہنے لگا کہ جب برا آدمی کسی اللہ والے کے پاس آئے گا تو وہ جو اللہ والا ہے، جو عالم ہے، جو مفتی ہے، وہ بولے گا یہ برا آدمی آ گیا، اس کی صحبت سے بچو، تو زیادہ وہ بھاگے گا۔ تو جب وہ بھاگے گا تو اصلاح کیسے کرے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیمانہ جواب دیا کرتے تھے، اور یہ بھی مزاج جو ہے یہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ حکیم ہوتے ہیں، حکمت والی باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر ظرافت نہیں ہوتی، ہنسی اور دل لگی خوش طبعی نہیں ہوتی ان کے اندر، سوکھے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں حکمت والی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں ظرافت ہوتی ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں حکمت نہیں ہوتی، دور اندیشی، بصیرت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ اللہ والے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسے بھیجے ہیں کہ ان کے اندر حکمت بھی تھی، حکیم بھی تھے، اور ظریف بھی تھے، ظرافت بھی تھی۔ ایک شخص آیا مقدمہ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عدالت میں، آپ امیر المومنین نے کہا کہ فلانا آدمی ہے، میرے پڑوس میں رہتا ہے، میری اس سے دوستی یاری بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں تمہاری ماں کے پاس بھی گیا، تمہاری ماں کو ہاتھ لگایا میں نے۔ امیر المومنین آپ اس کو بلائے فوراً، یہ گستاخ ہے اور اس نے گستاخی کی ہے، آپ بلائے، اس کو سزا دیں۔ اچھا، میں نے بتایا نا کہ بڑے حکیمانہ باتیں ہوتی تھی، تو بلایا اور بلا کے جو ہے وہ کہا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ تمہارے اوپر جو ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایسی بات کہی ہے اور تم نے خواب میں اس کی ماں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں وہ مدعی جو ہوتا ہے کہ دیکھا امیر المومنین، اب آپ اس کو سزا دیں۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، جلاد کو بلایا۔ اب آپ دیکھیں کتنی حکیمانہ بات، جلاد کو بلایا اور کہا اس کو لے جاؤ، یہ بال دھوپ کے اندر اس کو کھڑا کرو، اور اس کا جو سایہ پڑ رہا ہے اس پہ کوڑے لگاؤ۔ اب وہ اس کے کوڑے پڑ رہے، تو وہ کہنے رہے کہ امیر المومنین یہ آپ نے عجیب سزا دی ہے، تو اس کے جسم پہ تو کچھ اثر نہیں پڑ رہا،
یہ تو اس کے سائے کے اوپر کوڑے پڑ رہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ بھی تو خواب اور خیال پہ کیا ہے, حقیقت پہ تھوڑی ہاتھ لگائے, تو میں جسم کے اوپر سزا کیسے دوں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی آپ کا لقب ہے حکیم الامت مجدد الملت. آپ جو ہے مجدد بھی ہے اپنے وقت کے اور حکیم بھی ہے. حکیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کی اور اپنی امت کی اصلاح کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو جب اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے بچو, تو جب برا آدمی نیک آدمی کے پاس آئے گا تو نیک آدمی بھاگے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے. فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے ان میں ایک مخدوم ہے اور ایک خادم ہے. مخدوم جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, اور خادم جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں جائے اصلاح کے لیے تو جو بات وہ کہے گا تو وہ اللہ والے کی بات, اس بزرگ کی بات, اس عالم کی بات, اس مفتی کی بات مانے گا کہ یہ میرا بڑا ہے, یہ میری رہنمائی کر رہا ہے, میں اس کی بات مانوں. کوئی بات اگر خادم کہے گا تو عالم یا مفتی یا جو اللہ والا بزرگ ہے وہ نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خادم ہے اور مخدوم کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ بڑا ہے. تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مخدوم کا اثر جو ہے وہ خادم کے اوپر پڑتا ہے, یعنی مخدوم کی رہنمائی سے, اس کے اثرات سے خادم کی اصلاح ہوتی ہے, اور خادم کا اثر جو ہے وہ مخدوم پہ نہیں پڑتا. خادم اگر کوئی برا آدمی آئے گا تو اس سے اللہ والے کی زندگی پہ, اس کے کردار پہ, اس کی کسی چیز کے اوپر برا اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ مخدوم کا ہے. اور فلسفہ یہ ہے کہ مخدوم کا اثر جو ہے وہ خادم پہ پڑتا ہے. تو اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ جو اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ان کے اوپر پڑتا ہے. اگر گناہگار آدمی ایک آیا ہے اور وہ کسی عالم کے پاس رہنمائی کے لیے آیا ہے, توبہ کرنے کے لیے آیا ہے, تو اس کا اثر اللہ والے پہ نہیں پڑے گا, کسی عالم یا مفتی کے اوپر نہیں پڑے گا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, جب نیک آدمی کے پاس کوئی برا آدمی جائے گا تو برے آدمی کی تو اصلاح ہو جائے گی. بس آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. فرمایا کہ ایک گناہگار آدمی بڑے بڑے گناہ کیے, چوری, ڈکیتی, زنا, سود, شراب, بڑے بڑے گناہ کیے, گناہوں کے اندر آلودہ, یہ جا رہا ہے, گزر رہا ہے, اور دریا کے پاس سے گزر رہا ہے. تو جب یہ گزرا دریا کے پاس سے تو دریا نے کہا کہ تو اتنا میلا ہو رہا ہے, یعنی روحانی طور پہ اتنا گندا ہو رہا ہے, اتنی برائیاں تیرے اندر ہے, تو میرے اندر آ جا اور غوطہ لگا دے. جب کوئی آدمی جو ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ نہاتا ہے, میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. دریا نے کہا کہ تو میرے اندر آ جا, چھلانگ لگا دے اور نہا لے, تو گندا ہے تو صاف ہو جائے گا. اس نے بولا نہیں, میں اتنا گندا ہوں, اتنی برائیاں میرے اندر ہے, اتنے گناہ میں نے کیے ہیں, میں اگر تیرے اندر آؤں گا تو پانی بھی خراب ہو جائے گا, پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. اور یہ کبھی کبھی ہم لوگ محاورے میں استعمال بھی کرتے ہیں اپنے کسی یار دوست کے ساتھ, کہتے ہیں یار تو اتنا خراب ہے, تو اتنا گندا ہے, میلا ہے, اگر تو سمندر میں جائے گا تو سمندر بھی گندا ہو جائے گا. ایسے ہی محاورے کے اندر. تو اس نے کہا کہ میں اتنا گناہگار اور اتنا برا ہوں کہ اگر میں دریا کے اندر چھلانگ لگاؤں گا تو میں بھی میرا, تو بھی میرا کچیلا ہو جائے گا. اب سنیے جواب. اس دریا نے جواب دیا کہ جو آدمی گناہگار ہو, برا ہو, میلا کچیلا ہو, وہ جب دریا میں آئے گا تو دریا اس کو صاف کر دے گا, اور تو دیکھے گا کہ دریا کے اندر کوئی گندگی اور میل نہیں آیا. تو بس
جو آدمی گناہ گار ہوگا اور کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے گا تو اس کا اپنے میل کچیل اور اس کے گناہ جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ اس کا خیال رکھتے تھے، آداب اور احترام کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا خیال رکھتے تھے، ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی جو ہے وہ کمی ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔